استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جس دن کے پیشوا اور ان کو جو لوگ ان کی پوجا کرتے تھے ان کا آپس میں تکرار ہوگا اور وہ ان سے بری ذمہ ہوں گے, کہیں گے یا اللہ پتہ نہیں کس کو پوچھتے رہے تھے. اس وقت غصہ آئے گا ان پیچھے لگنے والوں کو اور یہ کہیں گے او ظالمو, ہم نے تمہارے لیے نذرانے مانے سلانے دیے, ہم نے ہر چیز تمہارے لیے قربان کی, آج ہمارے ساتھ تم آنکھ بھی نہیں ملاتے, تم ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں ہو. یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا, فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا, ہم بھی ان سے بری ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بری ہوئے تھے. یہ حسرتے ہیں, ندامتے ہیں, یہ افسوس حسرتے ہیں. اس وقت یہ پچھتائیں گے کاش کہ ہم اللہ کی بات مانتے, رسول کی بات مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں, لیکن ان کے اندر ایک بدترین بیماری ہے حق کو چھپانے کی. جب ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں تو آخر کیوں نہیں یہ بتاتے لوگوں کو کہ یہ سچے رسول ہیں؟ صرف اپنی دنیاوی سرداریاں, ریاستیں اور اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے یہ حق چھپاتے ہیں. یہ ایسے ظالم ہیں. ہاں یہ نہیں ہے, اصل امت تم ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تم بہترین امت ہو, افضل امت ہو, درمیانی امت ہو, نہ تم میں افراط ہے, نہ تفریط ہے, نہ زیادتی ہے, نہ کمی ہے. تم اصل امت ہو. کل قیامت کے دن تمہاری گواہی پر فیصلہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی وہاں پوچھیں گے نبیوں رسولوں سے کہ کیا تم نے پہنچا دیا تھا اپنی قوموں کو؟ ہاں یا اللہ پہنچا دیا تھا. قوموں سے اللہ پوچھیں گے کیا تمہیں جو پہنچا دیا تھا نبی رسول؟ نہیں, ہمیں نہیں پہنچایا تھا. اللہ نبی رسولوں سے پوچھیں گے تمہارے گواہ امت محمد ہماری گواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امت محمد کو لایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ گواہی دیں گے ہاں یا اللہ انہوں نے پہنچا دیا تھا. تمہیں کس نے بتایا؟ ہمارے پیغمبر نے بتایا. پھر رسول کو لایا جائے گا, یقول الرسول علیکم شہیدا, رسول تمہارے اوپر گواہی دے گا, محمد کی گواہی پر فیصلے ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا امت محمد حق کی پیروی کرتے رہو, جو تمہارے پاس آئے فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہاں بنی اسرائیل کے تذکرے میں کہا تھا اذکروا نعمتی, تم میری نعمت کو یاد کرو پھر مجھ تک پہنچو گے. لیکن امت محمد کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ان کو کہا میری نعمت کو یاد کرو, نعمت کے ذریعے منم تک پہنچو گے. لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر صحیح معنی میں یہ امت بنے, اللہ کا کیا پیار ہے. اللہ براہ راست کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم بندوں میں یاد کرو گے, میں فرشتوں کی اعلیٰ مجلس میں یاد کروں گا. تم مجھے فرش پر یاد کرو گے, میں تمہیں عرش پر یاد کروں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو تلقین کی, صبر کی. دنیا میں مصائب آئیں گے, تکلیفیں آئیں گی, فوتگیاں ہوں گی, شہادتیں ہوں گی, قتال جہاد کی وجہ سے تکالیف آئیں گی اور ویسے مالوں میں کمی ہوگی. تم نے جو ہے صبر کرنا ہے. کیوں؟ وبشر الصابرین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو, چاہے شہادتیں ہوں پھر بھی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اللہ کی راہ میں کٹ جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, ان کو اس طرح سے مردہ نہ سمجھو کہ بس معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو رزق مل رہا ہے. بل احیاء, اللہ کے ہاں زندہ ہے, ان کو رزق مل رہا ہے. ولکن لا تشعرون, تمہیں شعور نہیں ہے. دنیا میں تو وہ فوت ہو گئے, ان کو موت آ گئی. آخر شہید کا معنی کیا؟ مرا تو شہید ہوا نا, بغیر مرے کیسے شہید ہوا؟ موت آ گئی, بیوی بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے, مال تقسیم ہو گیا, وہ دنیا سے چلے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ان کو جو ہے رزق مل رہا ہے. یہ جو خوشخبری ان کو دے دو صبر کرنے والوں کو. یا اللہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جن کو مصیبت پہنچتی ہے قالوا کہتے ہیں انا للہ, ہم بھی اللہ کے لیے ہیں. اگر یہ چیز چلی گئی تو کیا ہم بھی ایک دن جائیں گے؟ وانا الیہ راجعون, ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی لوگ ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. اولئک هم المہتدون, یہی ہدایت یافتہ ہیں جو صبر و استقامت کے ساتھ دین پر چلتے ہیں اور لوگوں کے طعن و تشنیع برداشت کرتے ہیں. مال کی کمی کو, جان کی کمی کو, شہادتوں کو, تکلیفوں کو, پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں. یہ ہدایت پر ہیں. اور بے صبری, ہا ویلا اور غلط پروپیگنڈے کرنے والے یہ بے ہدایت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے خامد نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے مجھے بتایا, یہ حدیث سنائی کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں جا کے بتایا کرو یہ مسائل, یہ صحابہ کی عادت ہے. تو انہوں نے کہا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی ہے, جس کو کوئی تکلیف پہنچے, کوئی چیز اس کی گم ہو, کوئی پیاری چیز, کوئی نادر, کوئی چیز بھی رشتہ اس سے دور ہو, کوئی بھی تکلیف آئے, تو وہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ یہ دعا پڑھ لے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی دیتے ہیں اور اس کا اچھا بدل بھی دے دیتے ہیں.
اور نعم البدل جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں. ام سلمہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے یہ دعا یاد کر لی. ابو سلمہ فوت ہو گئے. میں نے سوچا وہ دعا مجھے یاد آئی, میں پڑھتی ہوں ثواب لینے کے لیے, لیکن ابو سلمہ جیسا خاوند کہاں ملے گا, ہمارا خیال رکھنے والا, بچوں کا خیال رکھنے والا, وہ تو نہیں ملے گا. میں نے یہ دعا پڑھ لی. جب میری عدت گزری تو مجھے نبیوں رسولوں کے سردار محمد رسول اللہ کا پیغام آ گیا نکاح کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. میں بڑی خوش ہوئی, بہت حیران ہوئی. پیغام لانے والے کو میں نے کچھ باتیں عرض کی. میں نے کہا جا کر کہہ دیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ میرے لیے بڑی خوشی بڑی سعادت ہے, لیکن میری کچھ باتیں ہیں. ایک تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں, بڑی عمر والی ہوں. دوسرے میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, آپ کے لیے بوجھ بنیں گے. تیسری میری زبان میں کچھ سختی ہے, آپ میرے خامد نہیں صرف ہوں گے, ہاں آپ اللہ کے رسول بھی ہوں گے. تو میاں بیوی میں مسئلہ ہو جاتا ہے, وہ ایسی بات نہ کہہ بیٹھوں میری دنیا آخرت تباہ ہو جائے. پیغام لانے والے نے جب جا کے یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں تو آپ نے فرمایا اس کو جا کے کہہ دو عمر تو میری بھی زیادہ ہو چکی ہے. نکاح کے مقاصد یہ تھے کہ دین جو ہے یہ دو حصے, مردوں والا مرد بہت تھے لینے والے, عورتوں کی بھی ایک بہت بڑی جماعت ہو تجربہ کار جو اس دین کو لے اور آگے پہنچائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں اللہ تعالیٰ نے تجربہ کار, زیرک, دانشمند اور دنیا کی مثالی عورتیں اکٹھی کر دی تھی. تو بڑی عمر تو میری بھی ہو چکی ہے, باقی رہ گیا بچوں کا مسئلہ. جہاں سے ہم کھائیں گے وہاں سے وہی کھائیں گے, وہ بھی کھائیں گے. اور باقی رہا مسئلہ زبان کی سختی کا, تو میں دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان میں نرمی پیدا کر دیں. پھر اس طریقے سے نکاح ہو گیا, وہ ہماری ماں بن گئی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر لما ينفع الناس ما انزل الله من السماء من ماء فحيا به الارض بعد موتها بث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. سن لو بإلہکم الہ واحد, تمہارا معبود ایک ہے, لا الہ الا ہوا, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ عبادت کے لائق ہے, کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. اللہ کے لیے اقرار ہے, دوسروں کے لیے انکار ہے. اللہ کے لیے اثبات ہے, دوسروں کے لیے نفی ہے. اللہ معبود مشکل کشا ہے اور کوئی معبود مشکل کشا نہیں. اللہ کی حاکمیت ہے, کسی اور کی حاکمیت نہیں. اللہ کے لیے نظر و نیاز ہے, کسی اور کے لیے نظر و نیاز نہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی جستجو رضا مقصود ہو, کسی اور کی نہیں, جو الرحمن الرحیم ہے. کیا دلیل ہے اس کی, کیا دلیل ہے کہ وہی معبود ہے. بے شک زمین و آسمان کی پیدائش, رات دن کے آنے جانے, چھوٹے بڑے ہونے, ایک دوسرے میں داخل ہونے, کشتیوں کا چلنا, تنوں باؤں سامان لے کر پانی پر تیرنا, لوگوں کے نفع لے کر, اور آسمان سے پانی کا آنا, اس سے انگوریوں کا نکلنا, لہلاتی کھیتیوں کا اگ پڑنا, اور پھر ہر قسم کے چپاؤں کا پھیل جانا, یہ ہواؤں کا مونسون, ہواؤں دوسروں کا آنا چلنا, اور بادلوں کا مسخر ہونا, یہ سب نشانیاں عقل والوں کے لیے. جس نے یہ سب کچھ کیا, جو خالق کے زمین آسمان کو پیدا کرنے والا, بغیر ستونوں کے ٹھانے والا, بادلوں کو لانے والا, بارش دینے والا, انگوریاں نکالنے والا, سب کچھ پیدا کرنے والا, جو رازق ہے عبادت کے لائق, سور و پکار کے لائق, بگڑی بنانے والا, حاجت روا, مشکل کشا بھی صرف وہی ہے. کون سمجھیں گے جو عقل, شعور, بصیرت, تحقیق, ریسرچ, غور و فکر سے کام لے گا. جو کہتے ہیں پتہ نہیں, ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے, ہم بھی ٹھیک ہے, پتہ نہیں, ان بدھوؤں کو, بغلولوں جبلولوں کو کچھ سمجھ نہیں ہے. غور و فکر, قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ, یہ میری راہ ہے, میں بلاتا ہوں بصیرت پر, دلیل پر, تحقیق, سوچ وچار. ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ, کچھ لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ شریک, ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. یہ داتا ہے, وحدت روا ہے, یہ گنج بخش ہے, یہ دستگیر ہے, یہ بگڑی بنانے فلاں فلاں. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن جو ہے وہ سب سے زیادہ ایک اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. میں یہ تقلید کی بیماری ہر قوم میں رہی, مکہ والوں میں بھی یہ بیماری تھی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب مکہ والوں کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کے پیچھے لگو جو اللہ نے اتاری, کہنے لگے ہم تو باپ دادا کے پیچھے. یہ باپ دادا کی پرست, رسم و رواج کی پرست, علاقے کی پرست, قبیلے برادری کی پرست, یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ اور سب سے بڑی دلیل ہے, جس نے نوح علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا, ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا, انہوں نے بھی باپ دادا کی بات کی, اور جس نے یہود و نصارہ کو گمراہ کیا, جس نے اہل مکہ کو گمراہ کیا. اے ایمان والو, اللہ رسول کی بات مانو اور صحیح راہ پر چلو, حق حلال کی روزی کھاؤ. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگو حلال کھاؤ. اللہ نے لوگوں کو بھی کہا کہ حلال کھاؤ, اور آگے فرمایا یا جو رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, رسولوں کو بھی کہا حلال کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات, مومنوں کو بھی کہا حلال کھاؤ. یہ حلال کھانا اتنا عظیم مسئلہ ہے کہ اللہ نے رسولوں کو, لوگوں کو, مومنوں کو علیحدہ علیحدہ خطاب کیا. فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں پر نہ چلو. اس کا مطلب ہے وہ تمہیں حلال کی طرف نہیں ہے. یہ حرام ذرائع, سود, اور یہ جو ہے بیمہ پالیسی, اور یہ جوا, ساری قوم کو جواری بنا دیا گیا. سب یہ سکیمیں اور یہ سارا سب جوا, ساری قوم جوئے پر لگ گئی. یہ شیطانی راہ ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء, وہ تمہیں کہتا ہے برائی پر لگو اور فحشی پر لگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ وہ آدمی دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے, گرد و غبار سے چہرہ اٹا ہوا ہے, بال بکھرے ہوئے, گالے اس کی پچکی, ہونٹ دھنسے ہوئے, کہتا ہے یا رب یا رب یا رب,
مطعم حرام کھانا حرام کا ہے، مشرب حرام پینا حرام کا ہے، ملبس حرام پہننا حرام کا ہے، غذی بالحرام حرام کی پرورشیں، حرام کی بوٹیاں، حرام کا خون، انا یستجاب له، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ نے فرمایا حرام کھانا، اس سے بچو۔ حرام چیزیں تو بہت ساری ہیں لیکن میں بڑی بڑی 4 چیزیں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ما اہل به لغیر اللہ